تفسیر میں انشاءاللہ العزیز آج ہم 23ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سورہ یاسین سے آغاز کرتے ہیں، جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا۔ آغاز سورہ یاسین کا ہو رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی قسم اٹھا کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہمیں قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ ضرور بے ضرور مرسلین میں سے، رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ کفار مکہ کے معاملات جو تھے ہم سارے جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات سے فکر نہ کریں، آپ کا کام ہے میرا پیغام ان تک پہنچا دینا، اور اگر وہ اس بات کو نہیں مانتے تو یہ ان کا فعل ہے۔ آپ کا معاملہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے لوگوں کو وعید سنانا، ڈر سنانا اور ان پر حجت قائم کر دینا، سو وہ آپ نے کر دی ہے۔ اب کچھ ایسے سرکش بھی ہیں جن کے اوپر دعوت کوئی اثر نہیں کرتی۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ان کے بارے فرمایا کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ کہ یہ اب اس حد درجہ سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے کہ اب ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ مثلا صبح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ شخص جو سویا ہوا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ اس شخص سے کہا جا رہا ہے جو کچھ جاگ رہا ہے اور کچھ سو رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے بھئی بندہ خدا اب اٹھ جا، اس لیے کہ اب جس کیفیت میں نیند اور جاگنے بیداری کی جس کیفیت میں اب تو ہے، اب فیصلہ تو نے کرنا ہے، نیند والی کیفیت سے بیداری والی کیفیت زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ تو اس مقام پہ چلے گئے ہیں، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے۔ اور فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب کہ ڈر تو ان کو سنایا جائے، ڈر سے فائدہ تو ان کو ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ یاسین میں ایک بڑی اہم بات فرمائی کہ ہم تمہارے آثار بھی لکھتے ہیں، نکتب ما قدموا وآثارہم، جو چیز بھی تم بھیج رہے ہو اللہ کے ہاں وہ سب کا سب نوٹ ہو رہا ہے، تمہارے منہ سے لفظ نکل رہا ہے اللہ فرما رہا ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے، تم جو چیز بھی آگے بھیج رہے ہو یہاں تک کہ تمہارے قدموں کے نشانات جو ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہم تو تمہارے ایک ایک آثار کو، ایک ایک اثر کو لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہم تو ان سب کو جو ہم نے معاملہ کیا ہے، فرمایا ان سب کا ہم نے احاطہ کیا ہوا، ہم تو ان سب کو گھیرنے والے۔ پھر مخصوص ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک بستی کی طرف اللہ تعالیٰ ڈرانے والوں کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ جا کے بستی والوں کو تبلیغ کرو، بستی والوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، انہیں بتاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کا معاملہ کیسا ہے۔ اب وہ قوم والوں کو آ کے دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو مان لو۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے ایک اور آ جاتے ہیں، ایک اور آ جاتے ہیں اور قوم والے ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ سورہ یاسین میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ اب قوم جب ان کو پکڑ لیتی ہے اور ان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو اتنے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے، تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے، یہ تم سے کسی اجر کے، کسی انعام کے طلبگار تو نہیں، یہ تو تمہیں اللہ کے راستے کی طرف چلا رہے ہیں۔
اور پھر اپنی اس نے بات کی وما لی لا اعبد الذی، مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لیکن قوم والے کیا کرتے ہیں؟ قوم والے اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے، اور قوم والے اس کو ہلاک کر دیتے، شہید کر دیتے۔ اب جب وہ جانے لگا اور اس نے آخرت کے انعامات کو دیکھا، جس طرح قرآن کریم میں پہلے بیان ہوا کہ جو شہید ہیں اللہ کے ہاں انعامات میں ہیں، اور ان کی خواہش کیا ہے کہ یا اللہ کاش کہ ہمارا حال جو ہے ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو دنیا میں رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے احوال جو شہداء کا مقام و مرتبہ ہے وہ دنیا والوں تک بتا دیا۔ اب یہ جو شخص تھا جب اس کو بھی اس کی قوم والوں نے شہید کر دیا تو اس نے جب انعامات کو دیکھا، سارے کے سارے اللہ کی طرف سے جو معاملات تھے، جب ان کو دیکھا تو اس نے پھر کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کہ کاش کہ میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے کس مرتبے سے، کس انعام سے، کس اجر سے نوازا، کاش میری قوم جان لیتی۔ اچھا یہ ہے حرص کہ زندگی میں بھی قوم والوں کی بھلائی، کہ کیا ہوا تم ان کی بات نہیں مانتے، ان پیغمبروں کا کہا نہیں مانتے، یہ کون سا تم سے کسی پیسے کے طالب ہے۔ اور جب قوم والوں نے شہید کر دیا، شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، تب بھی کہنے لگے کاش کہ میری قوم جان لیتی میرے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، یہ وہ مومن شخص ہے، یہ وہ مومن شخص ہے جو زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ، مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں یہ کیسا ذی شان مومن ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ جب تک ہم زندہ رہیں ہم خیر خواہی کرتے رہیں، خیر خواہی چاہتے رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تب بھی ہم خیر خواہی کے راستے پر ہوں۔ ہمارے ہاں معاملہ بہت الٹ ہو چکا ہے، اور ہم اس حد تک جو ہے دنیا کی اس دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی ہم ان سے بھی دور ہو چکے ہیں، کہ اگر ان کے ساتھ بھی کوئی خیر کا معاملہ ہو تو آپ معاشرے میں جا کے دیکھیں کہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی حسد کیا جاتا ہے کہ میرے بھائی کو یہ مقام و مرتبہ کیوں مل گیا، میری بہن کو یہ مقام و مرتبہ کیوں مل گیا۔ اور یہاں نوبت وہیں جا رسید کہ کسی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، کسی کے بچے اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ کسی بھلے وقتوں کی بات ہے جب کہتے تھے بھی اولاد دشمن کو بھی اللہ دے تو نیک دے، اب معاملہ ایسا نہیں رہا۔ اب ہم میں سے وہ سیانے، وہ بزرگ جو ہیں وہ چلے گئے جنہوں نے ہماری تربیت کی تھی، جو ہمیں سمجھاتے تھے۔ اب جو نیا دور آ رہا ہے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی نئی نسل کی تربیت کرنے کی، ورنہ یہ جو سوشل میڈیا کے اس طوفان بدتمیزی میں بہتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، ہمارے بڑوں کے بارے میں جاننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں کہ ہمارے دادا کی کیا اللہ نے شان رکھی تھی، ہمارے چچا کا کیا مقام تھا، ہمارے تایا کا کیا مقام تھا، ہماری دادی کی کیا فضیلت تھی، یہ سب ان چیزوں سے بے خبر ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری نئی نسل کی خاص طور پہ حفاظت فرمائے، ہمیں اقدار یہ اور ہمیں دل بڑا کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی کے بارے میں دیکھیں تو ہم کہیں پلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اور زیادہ دے، اللہ تعالیٰ تجھے اور زیادہ برکتیں عطا کرے۔ پھر اسی سورہ یاسین میں جو سب سے اہم ترین آیا ہے، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کا دن ہوگا ہم تمہارے منہ پر، تمہارے اعضاء پر مہر لگا دیں گے، اور تمہارے یہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء سلطانی گواہ بن جائیں گے، سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ اللہ کی عدالت میں تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے اور کوئی نہیں۔ یہ آج جن ہاتھوں سے ہم گناہ کماتے ہیں، یہ جن آنکھوں سے ہم گناہ کماتے ہیں، آج تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے وچ کچھ میرا نہیں،
ہمارے پاس تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اگر ہاتھ آج میرے ہلائے سے، انگلیاں میرے ہلائے سے ہل رہی ہیں، یہ میری نہیں ہے. یہ تو اللہ نے مجھے کچھ دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں ان کا مالک بنا دیا کہ یہ پاؤں تجھے دے دیے، ہاتھ تجھے دے دیا، زبان تجھے دے دی، آنکھیں دے دی، کان دے دیے، تو ان کو استعمال کر. ورنہ یاد رکھنا اگر ان کا استعمال صحیح نہ کیا تو یہی تیرے خلاف میرے دربار میں گواہی دیں گے. آنکھیں بھی کہیں گی اے باری تعالیٰ اس نے استعمال صحیح نہیں کیا. یوں ہی سمجھ لینا یہ گاڑی ہے اور اس کے اوپر ہم سوار ہیں. اب جب معاملہ ہوگا تو یہ تو پھر اللہ کے حضور کہیں گی، آنکھیں بھی کہیں گی، زبان بھی کہے گی، اعضاء بھی کہیں گے باری تعالیٰ ہمارا کون سا کوئی زور تھا، ہمارا کون سا کوئی زور تھا، تو نے اس کے اختیار میں ہمیں کر دیا تھا. یہ ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا تو ہم نیکی کی طرف چلے جاتے تھے، یہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا تو ہم گناہ کی طرف چلے جاتے تھے. پھر وہاں ایک حدیث میں آتا ہے بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ، بڑا حدیث کا بڑا ایک عجیب سا ماحول ہے جب حدیث کے الفاظوں کا. اللہ سے عرض کرے یا اللہ آج میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، آج تیرے لیے تو ہی گواہ ہوگا. اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ پتہ نہیں میں آج دوسروں کی گواہی انکار کر کے، اس کا رد کر کے میں اپنی کچھ بڑائی حاصل کر لوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھئی اس کے جس بندے نے یہ کہا ہوگا اس کے اعضاء سے کہا جائے گا ہاں بھئی بولو. اب جب ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے تو حدیث میں آتا ہے وہ ہاتھوں کو ایسے جھٹکے گا، وہ کہے گا ہائے تمہاری بربادی، تمہیں تو بچانے کے لیے میں نے یہ کیا تھا، تمہیں تو بچانے کے لیے میں نے یہ کیا تھا، لیکن تم نے تو مجھے الٹا مروا دیا. تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ وہاں پھر یہی ہوگا کہ اس کی رحمت شامل حال ہوئی تو یہ ہاتھ ہمارے ہوں گے. ورنہ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پاس ہے کیا. جب اللہ کی بارگاہ میں ہمارے یہ ہاتھ بھی ہمارے خلاف بولیں گے تو پھر مسئلہ کہاں جان بچے گی جا کے. یہ سب سے اہم ترین واقعہ ہے. پھر قیامت کے حوالے سے سورہ یاسین میں بہت ساری آخری حصے میں باتیں ہیں. اس کے بعد پھر آغاز ہوتا ہے سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات کا. سورہ صافات کے اندر جو بنیادی جو مضامین ہیں ان میں سے ایک سب سے اہم ترین مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب دکھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں اور بیٹے سے عرض کرتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے. یہاں سے ایک بات عارفین یہ بیان کرتے ہیں، عارفین یہ نقطہ نکالتے ہیں، نقطہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں جسے بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صاف حکم دے تو پھر تو اس کا ماننا ضروری ہے، لیکن ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو صاف حکم نہیں دیتے. یعنی کچھ چیزوں کی موقع کی مناسبت سے ضرورت ہوتی ہے، بھئی خود کرو. ہر بات کہی نہیں جاتی. کچھ باتیں حالات کا تقاضا بھی ہوتی ہیں کہ اب تم نے خود ان چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا، اب تم بڑے ہو چکے ہو. تو اب حضرت انسان جسے اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے وہ دیکھیں کہ ایک تو ہے فرائض جو اللہ نے مجھ پر لازم کر دیے. ان فرائض سے بڑھ کر خود بھی تو میرے اوپر کچھ لازم ہے کہ میں اس احکم الحاکمین، اس رب کبریا، اس کی بندگی میں کچھ کروں، کسی بھی حوالے سے کچھ کروں. ایک بات عارفین بیان کرتے ہیں کہ زندگی میں پھر ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا معاملہ نیکی کا ضرور ہو جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان. یہ تو ہم پر لازم ہے، یہ تو ہم کوئی احسان کا معاملہ نہیں کر رہے. ہاں کوئی نفلی عبادت جس کا صرف آپ اور آپ کے رب کو پتہ ہو، ایسا کوئی معاملہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے حضور جائیں تو کم از کم کچھ تو ہمیں ضرورت محسوس ہو نا، تو ہمیں پتہ ہو کہ کچھ ہم نے کیا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے جو ہم نے اس وقت کے لیے، اس کڑے وقت کے لیے ہم نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا. تو اس لیے بھی ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، آگے سے بیٹا وہ بھی ایسا کمال کا سعادت مند کہ بیٹے نے عرض کیا باری اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل، یا ابت افعل ما تؤمر،
اے میرے ابا جان جو آپ کو رب نے کہا ہے آپ وہ کر گزریے، اللہ نے چاہا۔ اچھا کیسا کمال ادب ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یعنی ہر جگہ پر یہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کو اپنی طرف منسوب نہ کرنا، اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا تو میں نیکوکاروں میں سے ہوں، اللہ نے چاہا تو میں سعادت مندوں میں سے ہوں، اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ یہ نہیں کہا کریں میں صبر کرنے والوں میں سے آپ کریں، نہیں، فرمایا اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں۔ کتنا حسین ہمیں قرآن کریم نے سبق دیا کہ ہر اچھی بات کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کرنا، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، رمضان کا مہینہ ہے، آپ صبح سے لے کے شام تک وقت بھی گزر جاتا ہے اور روزہ بھی نبھ جاتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ آپ اتنی دیر، مجھے کوئی بھی شخص، ہم میں سے کوئی بھی کھانے کا وقت ہو تو ہم سے 2 منٹ صبر نہیں ہوتا۔ 5 منٹ جو ہوتا ہے نا ہمارے لیے گزارنے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم گھر والوں کو کہتے ہیں جلدی کر دو بھوک لگی ہے، جلدی کر دو بھوک لگی ہے۔ یہی ہم ہیں کہ صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں، احساس نہیں ہوتا بھوک کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا غلط پرسیپشن ہے جو ان کے بارے میں ہم نے لوگوں میں پھیلایا ہوا ہے، ہمارے اسرائیلیات کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے۔ پھر ایوب علیہ السلام کے جسم میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے تھے، اور ایک تو میں نے خطیب کو سنا، وہ اب اس کی موجود بھی ہے، سی ڈی بھی موجود ہے، وہ انہوں نے کہا کہ جی ایوب علیہ السلام کے جسم میں معاذ اللہ ثم معاذ نقل کفر نہ باشد، ہم نے ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دی، ایموشنز کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کیڑا زمین پر گرا تو ایوب علیہ السلام نے کیڑے کو اٹھا کے دوبارہ جسم میں رکھا تو اللہ نے بیماری کو بڑھا دیا، کہا جس کو ہم نے گرایا تھا تم نے کیوں اٹھایا اس کو؟ اللہ کے بندے یہ بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو آزماتا ہے، لیکن ایسی آزمائش میں کبھی نہیں ڈالتا کہ لوگ کراہت محسوس کریں۔ بلا شبہ ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم بیمار ہوئے، ان پر مصائب آئے، ان پر تکالیف آئیں، لیکن اس تکلیف کو اس قدر سنگین کر دینا کہ صرف لوگوں کو غم اس کو بڑھانے کے لیے ہم کہہ دیں کہ یہ معاملہ ہو گیا تھا، ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہو گیا تھا، تو اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو لوگ تو پھر دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسی بیماریوں میں کبھی مبتلا نہیں فرماتا جس سے لوگ کراہت محسوس کریں، لوگ گھن کھائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں مراتب انبیاء بیان کرتے ہوئے کم از کم یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آیا واقعی یہ واقعہ ہے بھی کہ نہیں، یہ مصدقہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کسی کتاب میں لکھ دیا، مثلا ایک کتاب ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ یہ ایک بڑا لطیفہ ہو جائے گا یہ اگر آپ نے توجہ سے سنا تو۔ جو صحابی کا شاگرد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تابعی۔ جب آپ کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تابعی ہے تو اس کا معنی یہ واضح ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا نہیں۔ اب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہیں تابعی، کیا ہے؟ تابعی۔ اب حسن بصری رحمہ کے حوالے سے واقعہ اس کتاب میں کیا ہے؟ وہ بڑی مشہور کتاب ہے۔ واقعہ یہ ہے، یعنی اب آپ کا کام صرف نقل کر دینا نہیں نا، آپ اس کتاب کو دیکھیں، تحقیق کریں۔ اس کتاب والے تو لکھ دیا، آپ دیکھیں اس میں اب کیا ہے کہ جی اللہ کے نبی علیہ السلام آئے گھر، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے رکھا گیا تھا پانی، تو وہ جب آپ نے دیکھا تو پانی کہاں ہے، تو وہ کہا کہ جی وہ حسن نے پی لیا۔ کس نے پی لیا؟ حسن نے۔ اچھا، فرمایا بڑی پھر لمبی لمبی دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن کے لیے پھر مانگی، تو حسن بصری کو اللہ کی نبی کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ اتنا مقام و مرتبہ مل گیا ہے کہ نہیں ہے؟ لطیفہ نہیں سمجھے ابھی بھی؟
بھئی حسن بصری علیہ رحمہ اگر رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ہے تو پھر تو تابعی ہوئے ہی نہیں، پھر تو وہ صحابی ہوئے۔ تو اب وہ ایک طرف تو ان کو تابعی کہتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے پانی رکھا تھا، حسن بصری نے آ کے وہ پانی پی لیا، حضور کو پتہ چلا تو آپ نے بڑی لمبی پھر دعائیں مانگی اس کے لیے، فضیلت کے لیے، مقام و مرتبے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو ہمارے ہاں بھی اس طرح کا معاملہ ہے۔ یہ بڑا ایک غلط کہ ہم کسی بھی نبی کی فضیلت کو بیان کریں، کسی بھی صحابی کے مقام مرتبے کو بیان کریں تو حد اعتدال میں رہتے ہوئے ذکر کریں۔ تو ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا بھی ذکر ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ جب آزمائشوں سے نکالا تو پھر وہی مقام و مرتبہ، وہی دوبارہ عروج عطا کیا۔ ہم نے ان کے حوالے سے ایک حدیث کئی بار پڑھی ہے، اس پر اختتام کرتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگ پڑی۔ ایوب علیہ السلام نے نہانا چھوڑا اور جو سونے کی ٹڈیاں تھیں ان کو اکٹھے کرنے لگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کے فرمانے لگے الم اکن اغنیتک عما ترا، اے ایوب میں نے آپ کو اتنا غنی کر دیا، اب بھی اس کی تمہیں طلب ہے؟ میں نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہاں آپ نے غنی کر دیا، لیکن آپ کی برکتوں کا تو میں سدا بھوکا ہوں، آپ کی برکتوں کا تو میں سدا بھوکا ہوں۔ اور ہم نے پھر دیکھا معاشرے میں ہمارے یہاں فیشن بنتا جا رہا ہے کہ ہم کسی کے ہاں چلے گئے، اس نے کولڈ ڈرنک دے دی تھوڑی سی چھوڑ دو، وہ چائے دے دی وہ تھوڑی سی چھوڑ دو۔ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ ذرہ بھی گر جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں اس کو اٹھا لو دسترخوان پر، یعنی وہ ذرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایوب علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کی ذات سے سبق ملتا ہے۔ باری تعالیٰ تو نے مجھے نوازا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تیری برکتوں کا میں سدا بھوکا ہوں۔ اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تربیتی امور میں بڑی ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب آپ بچے کو یہ سبق سکھاتے ہیں کہ بیٹے تم یہ کھا لو گے تو یہ برتن تمہارے لیے دعا کرے گا، ورنہ، اور حدیث پاک میں بھی ایک طرح آتا ہے جب غذا جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو وہ غذا اللہ سے عرض کر دی باری تعالیٰ تو نے جس مقصد کے لیے مجھے بنایا تھا میں اس میں پورا ہو چکا ہوں، میں اس میں پوری اتر چکی ہوں، اس کو بھی نواز دے، مجھے بھی نواز دے۔ اور پھر بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ وہ رزق اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اس نے میرا کیا ہے اکرام، لہٰذا مجھے اس کے پاس بھیج دے، یہ میرا اکرام کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بیویاں بیٹیاں اکثر اس کا خیال نہیں کرتی، وہ بہائی جا رہی ہیں بیسن میں، کچن میں دھونے بیٹھے تو رزق کے کئی چیزیں جو ہیں وہ چلی گئی۔ تو یہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں مولانا محمد